علامہ آپ کو بہترین تصور آدم دیتے ہیں، علامہ آپ کو غم متعارف کراتے ہیں، علامہ اپنی شاعری میں قرآنک ورڈز یوز کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، علامہ آپ کو جاوید نامہ میں آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، نکلو اس زمین کو چھوڑ کے، اٹھو، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، آپ میں جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ آپ آسمان کو دیکھیں۔ ایک سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم علامہ محمد اقبال کو کیوں پڑھیں اور علامہ محمد اقبال کو پڑھنے کی کیا افادیت ہے؟ تو یہ سب سے خوبصورت جواب ایک دفعہ احمد جاوید صاحب نے دیا تھا کہ علامہ محمد اقبال وہ استاد ہیں جو ٹرانزیکشنز نہیں کرتے، کہ جن کا شعر پڑھو اور فوراً سمجھ میں آ جائے اور ذہن کی گرفت میں آ جائے اور ذہن حکمرانی شروع کر دے اس کے اوپر۔ علامہ محمد اقبال کے اشعار جیسے ہی آپ سنتے ہیں تو آپ کو مزہ تو آتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی، آپ میں ایک راحت و فرحت تو پیدا کرتا ہے، کشش تو پیدا کرتا ہے، لیکن آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھائی یہ لفظ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ علامہ تربیت کرتے ہیں شاعری پڑھا کے، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اور ہمیں اردو شاعری میں خیر اور بھی بڑے لوگ ہیں لیکن علامہ اس معاملے میں بہت سیریس ہیں۔ مجھے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس صدی میں جب علامہ نے لکھا مسلمانوں پہ زوال تھا، ارے نہیں بھائی، زوال اب ہے، اس زمانے میں علامہ نے اتنا مشکل لکھا اور کسی نے یہ بات نہ کی کہ علامہ نے مشکل لکھا ہے، لوگوں نے بڑھ چڑھ کے علامہ کو لکھا، پڑھا، یا جب انہوں نے اس اپنی شاعری کو پڑھا تو سننے آئے۔ زوال تو آج ہے کہ ہم علامہ کو پڑھنے کے لائق نہ رہے، ڈیجیٹل ڈکشنریز اور اقبال اردو بلاگ سپاٹ جیسی ویب سائٹس ہوتے ہیں، ہم علامہ کو پڑھ بھی نہیں پاتے۔ خیر، علامہ کی دوسری بڑی افادیت یہ ہے کہ وہ شاعری پڑھتے پڑھتے فلسفہ پڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام میں علامہ نے ہیگل کا صدف بھی گوہر سے خالی مصرے میں لکھا ہے۔ تو ایز اے قاری آپ کہتے ہیں بھائی ہیگل کون ہے؟ تو علامہ آپ کو ہیگل پڑھاتے ہیں۔ پھر اسی اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہ زناری برگساں نہ ہوتا، تو پھر آپ کے اندر ایک کشش پیدا ہوتی ہے کہ میں برگساں کے بارے میں علم حاصل کروں۔ تو یہ علامہ کی دوسری بہت بڑی بات ہے کہ وہ آپ کو فلسفہ پڑھاتے ہیں۔ تیسری سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ متفرق علوم ایک ہی تسبیح میں پرو کے علامہ آپ کے آگے رکھتے ہیں تاکہ آپ کی کائنات کے کینوس کے سب رنگ پورے ہوں اور آپ مرنے سے پہلے بھائی مسلمان نہیں بھی ہیں یہ تو کہہ سکے میں انسان بن گیا تھا پورا۔ اس معاملے میں بھی علامہ محمد اقبال بہت سیریس ہیں وہ اپنے قاری کے ساتھ، کہ علامہ چاہتے ہیں کہ وہ کوانٹم فزکس بھی پڑھے جائے۔ علامہ کے اشعار اگر ہم فقط اس کے اوپر لے لیں، تصور وقت پر لے لیں یا تصور زمان و مکان پہ لے لیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ علامہ کو اتنا علم تھا زمان و مکان کے بارے میں کہ وہ اپنے قاری کو چاہتے ہیں کہ بھائی جہاں پر وہ شاعری پڑھ رہا ہے، فلسفہ پڑھ رہا ہے، اردو بہتر کر رہا ہے، بھائی اب یہ فزکس سیکھ کر آؤ۔ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات جو مسجد قرطبہ کا پہلا مصرع ہے، یہ فزکس پڑھے بغیر آپ حل کر ہی نہیں سکتے۔ اور ساتھ میں علامہ آپ کو اندر ایک کرٹیکل انسان پیدا کرتے ہیں کہ خدا سے شکوہ کروایا مگر آپ کا چہرہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی رکھا، بغاوت نہیں پیدا کی، اور کرٹیکل انسان پیدا کیا، انگلی وہیں پہ پکڑائی رکھی، گمراہ کیے بغیر ایک بلندی پیدا کی، گمراہ کیے بغیر ٹینڈنسی آف کوسچننگ پیدا کی۔ اس میں بھی علامہ محمد اقبال کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اور سب سے آخر میں کہ جو متفرق علوم پڑھائے، ابلیس کی مجلس شورا میں آپ کو معیشت متعارف کراتی ہے، مسجد قرطبہ آپ کو فزکس متعارف کراتی ہے، علامہ آپ کو بہترین تصور آدم دیتے ہیں، علامہ آپ کو غم متعارف کراتے ہیں، علامہ اپنی شاعری میں قرآنک ورڈز یوز کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، علامہ آپ کو جاوید نامہ میں آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، نکلو اس زمین کو چھوڑ کے، اٹھو، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، آپ میں جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ آپ آسمان کو دیکھیں۔ تو بھائی یہ کوئی کم افادیت ہے کہ ہم علامہ کو کیوں نہ پڑھیں؟ اصل تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم علامہ کو کیوں نہ پڑھیں، یا اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم علامہ کو پڑھنے کے لائق کیوں نہ رہے۔ اور علامہ تو نیچے ہیں ذرا، جب آپ غالب پر آئیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے ہم کہ ہم اپنی تہذیب کے اتنے بڑے مفکر کو پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہیں، ہم وہ چونٹیاں ہیں جن کو بڑی آوازیں نہیں